ناظرین، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ کہا جاتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مطابق پوری کائنات کے اول انسان تھے۔ دیگر ادیان بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ رب العزت کا خلیفہ قرار دیا اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنسنے گارے سے۔ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ ناظرین، تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس کی نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ مگر شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اس پاداش میں آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو ضعیف، کمزور اور جلد باز پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ وہ تمام جانیں نکل پڑیں جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے قیامت تک پیدا کریں گے۔ ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نور کی لاٹ بنا دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تمہاری ذریت۔ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی اور اس کی آنکھوں کے بیچ روشنی انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا، اے پروردگار عالم، اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 برس۔ عرض کی، اے رب کریم، میری عمر میں سے اس کے 40 سال بڑھا دیجئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال نکال کر پوری ہو گئی تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری عمر کے 40 سال ابھی باقی نہیں؟ فرشتے نے پوچھا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ان کی ذریت بھی انکار کرتی رہی۔ آدم بھول گئے اور انہوں نے شجر کا پھل کھایا۔ اسی طرح ان کی ذریت بھی بھولتی رہی۔ آدم نے غلطی کی اور ان کی ذریت بھی غلطی کرتی آ رہی ہے۔ ناظرین، عام طور پر تاریخی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 برس بیان کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی۔ وہ 40 سال جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو دیے تھے، وہ نکال کر آپ کی عمر 960 سال بنتی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، تم پر اللہ رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابلیس جنوں میں سے ہے۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں مس کیا۔ مس کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا۔ دفن کی جگہ نامعلوم ہے، مگر بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار پرانوار یروشلم فلسطین میں واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حوا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔